بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وائٹ اسٹار لائن کا آغاز 19ویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ برطانوی شپنگ کمپنی برطانیہ اور یوکے کے درمیان نقل و حمل کے لیے بنائی گئی تھی۔ WSL کی طرف سے 3 سال کے عرصے میں تیار ہونے والا ایک دیو ہیکل بحری جہاز سمندر میں اتارا گیا۔ جہاز کے بننے میں اس دور میں تقریباً 2.5 ملین امریکی ڈالر کی لاگت آئی۔ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا، جسے کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز بھی کہا جاتا تھا۔ 10 اپریل 1912 کی بات ہے کہ جب ٹائٹینک نے اپنے پہلے سفر کا آغاز کیا، جس میں WSL کمپنی کے مالک بھی سوار تھے۔ تقریباً 882 فٹ لمبا اور 175 فٹ اونچا یہ سمندر کا بادشاہ برطانیہ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے روانہ ہوا۔ سمندر کے سینے کو چیرتا یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، جس میں اوپری طبقے کے لیے عالیشان حجرے بھی بنائے گئے تھے۔ ٹائٹینک میں عجائب گھر، کتب گھر، جم اور دیگر سہولیات بھی موجود تھیں۔ بلا شبہ یہ اپنے درجے کا ایک عالیشان جہاز تھا۔ ایک اچھا سفر جاری تھا، لیکن چوتھے دن کا ڈوبا سورج دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ یہ تقریباً رات کے 11:40 کا وقت تھا کہ کپتان ایڈون جان سمتھ کو اطلاع ملی کہ جہاز کے سامنے ایک برفانی تودا جہاز کا استقبال کر رہا ہے۔ کپتان نے 25 جوانوں پر مشتمل اپنی ٹیم کو ہدایت دی کہ جہاز کو دائیں طرف موڑا جائے، لیکن اتنے کم وقت میں یہ ناممکن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کی ایک سائٹ تودے سے جا ٹکرائی اور جہاز کے نچلے حصے کو شدید نقصان پہنچا، جس کے نتیجے میں 4 سے 5 اپارٹمنٹ سے پانی جہاز میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ پورے جہاز میں ہلچل سی مچ گئی، سب کو لائف جیکٹس پہنائی جانے لگیں۔ پانی جہاز میں تیزی سے داخل ہو رہا تھا۔ اس حادثے کی اطلاع جب WSL کمپنی کے مالک کو ملی تو وہ سب سے پہلے لائف بوٹ پر سوار ہو کر جہاز سے نکل گیا۔ اس لیے اسے باقی ساری زندگی ٹائٹینک کا بزدل کہا جاتا رہا۔ مزید لائف بوٹ سمندر میں اتاری جانے لگیں۔ کپتان کی ہدایت پر مسافروں میں پہلے خواتین اور بچوں کو سوار کیا جانے لگا۔ پانی تیزی سے جہاز میں پھیل رہا تھا، ہر کوئی موت کے خوف سے لائف بوٹ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس دوران مسافروں کو پرسکون رکھنے کے لیے موسیقار مسلسل اپنی دھن کو برقرار رکھے ہوئے تھے۔ جہاز پر صرف 20 لائف بوٹس رکھی گئی تھیں، جبکہ 70 سے 80 لائف بوٹس رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ کچھ کشتیاں مکمل طور پر بھی نہیں بھری جا رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جہاز درمیان سے ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ مکمل طور پر پانی میں ڈوب کر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور دوسرا حصہ بھی آہستہ آہستہ خود کو سمندر کے حوالے کر رہا تھا۔ لوگوں نے جہاز سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ سمندر کا پانی اس قدر ٹھنڈا تھا کہ کوئی بھی 3 سے 4 منٹ تک زندہ نہ رہ پاتا۔ لائف بوٹس جتنی تھیں سبھی بھر کر جا چکی تھیں۔ جہاز سے چھلانگ لگانے والے آخری انسان کپتان ایڈون جان سمتھ تھے۔ سمندر میں لائف جیکٹس پہنے انسانوں کی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کچھ ہی دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی اور ہر طرف سفید چہرے تیرتے نظر آنے لگے۔ کپتان مشکل سے ایک لائف بوٹ تک جا پہنچے، لیکن مسافروں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ کشتی پہلے ہی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی ہے۔ 62 سالہ کپتان کی زندگی کے آخری الفاظ جو اس نے کشتی سواروں کو بولے، "آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو"۔ اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے ایڈون جان سمتھ کی خدمات پر ایڈون جان سمتھ کا مجسمہ اسٹیمفورڈ میں نصب کیا گیا۔ ٹکراؤ کے تقریباً 2 گھنٹے بعد سمندر کی سطح مکمل خاموش ہو چکی تھی، بالکل ایسا سکون جیسا طوفان کے بعد ہوتا ہے۔ تقریباً 1500 سے زائد افراد ڈوب گئے۔ بچنے والوں کی تعداد تقریباً 700 تھی، جنہیں ایک دوسرے بحری جہاز نے پناہ دی، لیکن اس جہاز کے ڈوبنے کی اصل وجہ کئی دہائیاں بعد پتہ چلی۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق کپتان کو برفانی تودے کے متعلق خبر دی گئی تھی۔ جس رات ٹائٹینک جہاز سمندر میں ڈوب کر غرق ہوا، اس رات زمین کے قطبین سے شمسی طوفان زمین کے کرۂ ہوائی میں داخل ہوا اور ٹائٹینک کا کمپاس غلط سمت بتانے لگا۔ دوسرے جہازوں نے ٹائٹینک کو سگنل دینا چاہا کہ وہ غلط سمت میں جا رہا ہے، لیکن ریڈیو سگنلز ٹھیک سے ریسکیو نہیں ہو پا رہے تھے، جس کی وجہ سے جہاز برفانی تودے سے جا ٹکرایا۔ ٹائٹینک پہ پہلی فلم کچھ ہی سالوں بعد دی سنکنگ آف اے شپ بنائی گئی۔ مختلف کتابیں بھی لکھی گئیں۔ سال گزرتے گئے لیکن جہاز کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔
بالآخر 1985 کو ایک ٹیم جہاز کی تلاش میں روانہ ہوتی ہے اور شمالی بحیرہ اوقیانوس میں 3 سے 4 کلومیٹر کی گہرائی میں جا کر جہاز کو تلاش کر پاتی ہے، لیکن یہ جہاز اس وقت تک بوسیدہ ہو چکا تھا۔ 1997 میں ایک فلم ٹائٹینک ریلیز کی گئی جس میں مرکزی کردار روس اور جیک تھے۔ اس فلم نے تمام ریکارڈ توڑتے ہوئے تقریباً $2 ملین کی کمائی کی، لیکن اس خوفناک حادثے کو کبھی بھولا نہیں جا سکتا جو تاریخ کے پنوں میں اپنی کہانی سرخ رنگ سے درج کر گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔